ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ثاقب شاہ صاحب؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ جی، آج ثاقب شاہ صاحب اور ہم جا رہے ہیں ایک مفتی صاحب کے ساتھ۔ جی، آپ نے نام نہیں بتانا ہے ابھی ذرا، جی کچھ اشارے دے دیں کون سے مفتی صاحب ہیں، اشارے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین آپ اشارے میں پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ پہلا اشارہ کہ مفتی صاحب تجارت کے حوالے سے بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ بہت واضح اشارہ دے دیا۔ مدنی چینل پر آپ ان کی بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں، چاند کے حوالے سے بھی آپ کی پہچان ہے، تو اب ذہن میں یقیناً آپ کے آ گیا ہوگا۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب کا نام بتا۔ محقق اہل سنت، استاذ العلماء، مفتی علی اصغر عطاری زیدہ مجدہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو آج ان کے گھر پر جانے کی نیت ہے اور ان کے گھر جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کہاں رہتے ہیں یہ بھی بتائیں گے، اور مفتی صاحب کے جو بچے ہیں ان سے ملاقات کروائیں گے۔ اب دیکھیں مفتی صاحب ہوں گے اور ہم دونوں بھائی ہوں گے اور آپ لوگ دیکھنے والے ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آ جائیے۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی۔ بابو الحمدللہ ہم نیول کالونی پہنچ چکے ہیں، مفتی صاحب کے آستانے پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا سب خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے بھائی شہزادے شہزادی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدنی منی ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ بڑے اچھے تیار ہو کر آئے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جیسے کہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب کے گھر، تو حاضر ہو گئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں اور مفتی صاحب نے استقبال کیا اور بچے بھی ساتھ تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ پہلے بتائیں مفتی صاحب آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں، آپ دونوں سادات نے ہمارے گھر کو مشرف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکت دے۔ ثاقب شاہ صاحب ماشاءاللہ، مفتی صاحب یہ کچھ شہزادے اور شہزادی بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ تعارف ہو جائے ان کا۔ یہ ہمارے محمد ہیں، پورا نام تو ان کا محمد علی ہے، بلکہ علی بھی ہم نے بہت بعد میں لگایا تھا۔ اچھا، تو نام محمد ہی ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ یہ ہماری اروا ہیں، اروا باجی، ماشاءاللہ۔ اور یہ جناب احمد حسن ہے۔ یہی ہیں حضرت؟ تین، ایک اور بچی ہے، ایک اور بیٹی ابھی، ماشاءاللہ۔ تو دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹے ہو گئے، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ گھر پہ کس طرح ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی تو ایک کتنی ساری مصروفیات ہیں، کتنی ساری مصروفیات ہیں۔ اب یہ کہ ایک اور آپ کی مصروفیت میں ہے کہ چاند بھی دیکھنا ہے آپ نے، تو اب یہ مصروفیت ماشاءاللہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پھر گھر پہ بھی ٹائم دینا ہے۔ اب کس طریقے سے آپ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے ساری مصروفیات باہر کی ہیں، گھر تو یوں کہیے کہ ہم آرام کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ مطلب بہت کم وقت دے پاتا ہوں۔ ان کی والدہ زیادہ تر مینیج کرتی ہیں اور ان کا تعاون ساتھ نہ ہو تو بہت مشکل ہے گاڑی چلانا۔ صحیح بات۔ تو یہی ہے کہ امور خانہ کسی اور کے ذمہ ہوتی ہے۔ باہر کا سامان وغیرہ تو لانا ہوگا؟ ہاں لانا بالکل ہو۔ پھر یہ ہے کہ برابر میں بھائی کا گھر ہے، صحیح اگر صحیح، کہیں سے نہ بھی بھی سپورٹ ہو ہے۔ تو بھتیجے وغیرہ ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے اور آپ کا انداز بڑا ایک میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا ہے۔ کبھی ایسا بیان کے لوگ ٹائم لے رہے ہیں تو بولے بھائی ذرا کرنا جوشیلا بیان، کبھی اس انداز سے دیکھا نہیں ہے آپ کو، کبھی ہے آپ مسئلے مسائل بھی بس ایک سافٹ انداز میں چل رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیج کی زبان اور اسٹوڈیو کی زبان الگ ہوتی ہے۔ اچھا، میں جب نیا ماحول میں آیا نا، جی، 9ویں کلاس سے ماحول میں آیا تھا، تو ہمارے اسکول میں ہر سال جو ہے وہ ربیع الاول میں تقریر مقابلہ ہوتا تھا۔ کس جگہ پر تھے مفتی صاحب آپ؟ میری پیدائش جڈو شہر، ڈسٹرکٹ میرپور خاص۔ ٹھیک ہے، میرپور خاص۔ اب میں بس وقت مجھے بولنا بھی نہیں آتا، صحیح بات تو یہ ہے، کیونکہ 10 دینا شروع کیا اور ایک پبلک ریلیشن بڑھا تو تھوڑا سا بندے میں اعتماد آ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو صبح 12 سے میں نے تیاری کی۔ رسالہ جو صبح باہر آتا، اب اس کے الفاظ بڑے عالیشان اس کے الفاظ ہیں، قافیہ اور مسجع الفاظ ہیں، اس سے میں نے تیاری کی، اور جو ہر سال ٹاپ آتے تھے
جو ہر سال ٹاپ آتے تھے. جی آپ بھی اس دفعہ شامل ہو گئے. اتفاق سے وہ ہمارے ہی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے بیٹے بھی تھے. اب شاید مشکل ہو جائے. تو مقابلہ ہوا تو جو ایگزامنر تھے انہوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ ٹاپ تو آپ ہی تھے. اچھا. لیکن میں سیکنڈ آیا. یہ 9th کلاس کی بات کر رہا ہوں. اچھا. ٹاپ تو آپ ہی تھے. تو میں شعلہ بیان مقرر تھا. ماشاء اللہ. مطلب جو ایک معتدل انداز ہے. اچھا اچھا. ایک مبلغانہ انداز ہے. پھر جس سال میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے گودرا کالونی میں، تو اعلیٰ حضرت پر ایک تقریری مقابلہ تھا. بلکہ مقابلہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت پر ایک حفلہ تھا. تو اس میں کچھ تقریریں بھی ہوتی تھی، بیانات ہوتے تھے. تو اس میں میں نے اس میں بھی بیان کیا. زبردست. لیکن رفتہ پھر انداز جو ہے وہ دھیما ہوتا چلا گیا. تقریر ہو یا تحریر ہو، انداز بدلنا بہت اہم چیز ہے. تو تحریر بھی یہی، اگر آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ لکھنا ہے تو آپ ایک بدلنا انداز پڑتا رکھیں گے. اگر آپ کا ایک تحقیقی مقالہ ہے اس کے اپنا انداز ہوگا. ماشاءاللہ. تو یوں تقریر اور تحریر دونوں میں فرق کرنا. اچھا کبھی یہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ کی تحریر آ جاتی ہے اور ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا انداز ہوتا ہے کہ چاند سے متعلق کوئی خبر ہو. خصوص سفر نامہ مفتی صاحب کا جی ماشاءاللہ یہاں جانا ہوا ہے ایک انداز سے زیارات پر. اور یا تیسرا موقع ہے کہ وزارت مذہبی امور نے اپنے آفیشیل پیج پر میری تفسیری تحریر ڈالی ہے. کیا بات ہے. ابھی رمضان سے پہلے تحریر لکھی تھی، وہ شیئر کی. چاند کے حوالے سے. چاند کے حوالے سے ربیع الاول میں بھی چاند کے حوالے سے ایک تحریر تھی، وہ شیئر کی. اور ابھی جو روزوں سے متعلق غلط فہمیاں ہیں وہ بھی وہاں شیئر کی گئی. آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں تک کا سفر آپ کا، اس کے اتار چڑھاؤ کیا تھے، کیا معاملات تھے، کچھ اس حوالے سے. جہاں جس کا نصیب تھا اس نے وہیں آنا تھا. صحیح ہے. میرے والدین بہت خوشحال تھے ہندوستان میں. اچھا. ہند میں. میں راجپوت ہوں. ہریانہ ڈسٹرکٹ روہتک جو ضلع ہے، میرے والد صاحب کا تعلق وہاں سے تھا. ٹھیک ہے. والدہ کا تعلق جو حصار ضلع ہے انڈیا کا، اس سے تھا. تو قیام پاکستان کے وقت میرے والد صاحب کی عمر تو 20 سال سے زیادہ تھی. والدہ بھی 3-4 سال کی تھی. تو دونوں خاندانیاں منتقل ہوئے. اوکاڑا میں سائیوال میں پڑاؤ تھا مہاجرین کا، کچھ عرصہ وہاں گزارا. پھر ٹرین میں بٹھا کے میرے تایا ان کی پوری فیملی وہیں شہید ہوئی. سائیوال کے ہیضے کی وبا پھیل چکی تھی، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا. تو پھر ٹرین میں بٹھا کے آخری اسٹاپ پہ چھوڑ دیا. بڑی دردناک کہانی ہے جو میں نے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوگا. مطلب کپڑے جو ایک تن تھا نا پہنے ہوئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے. اور پھر گاؤں دیہات، اور پھر ایک زندگی دوبارہ سے شروع کرنا. جس طرح پنجاب کی زمین سونا ہے نا ہمارے پاکستان میں، جی ہریانہ کی زمین میں سونا ہے. سندھ کی زمین جو وہاں کی کلیم ہمیں ملے، نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے. سال میں 60,000 روپے آتے ہیں ہمیں، کرایہ پہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. تو اتنا دور ایریا میں ملا، لیکن اسٹرگل کی والدین نے، بہت اسٹرگل کی دونوں خاندانوں نے. تو یوں یہ ہے کہ جو جہاں آباد ہوا، جس نے جہاں آنا تھا، جہاں کی مٹی لکھی تھی. ابھی آپ کی امی اور ابو دونوں نہیں ہے. اچھا اللہ تعالیٰ ان کی حساب بخشش مغفرت فرمائے. آمین. اچھا کتنے بھائی ہیں مفتی صاحب؟ ہم 2 بھائی ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ. میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. صحیح ہے. صحیح. بھائی کی اور میرے درمیان 18 سال کا فرق ہے. اچھا. تو یوں تھوڑا سا میں آسانی میں رہا. ٹھیک ہے. بوجھ نہیں تھا، معاشی بوجھ نہیں تھا. جب بھی پڑھنے کا موقع مجھے ملا صحیح. تو پھر یہ ہے کہ بھائی کی سپورٹ رہی. والد صاحب کا انتقال تو 1994 میں ہو گیا تھا. اچھا بتائیں، مدنی چینل دیکھنا ہو رہا ہے؟ جی. کون کون سے پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کا اچھی بات ہے، سچی بات اچھی ہے. بات ہے، سچی بات ہے. ابو کا کون سا پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے؟ سارے. بھائی ایک پروگرام کا نام آپ بتا دیں، ایک پروگرام کا نام آپ جو ابو نے کر لیا یا کر رہے ہیں. نور ہدایت. اب ان کو دیں باجی کو. جی منی کیا نام ہے آپ کا؟ اروا. جی اروا، کون سے پروگرام دیکھ رہی ہیں مدنی چینل کے؟ زیر و زبر. زیر و زبر. اور ابو کا کون سا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ احکام تجارت. احکام تجارت. ارے واہ، آپ نے سرگوشی کی ہے نا. احکام تجارت. جی ان کو دیں چھوٹے کو. میرے منع نام کیا ہے آپ کا؟ احمد حسن. اسکول جا رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ نوش. آپ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ پی چل لا معافی قلبی لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بھی کچھ سنائیں گی؟ جسے کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشاء اللہ بھائی آپ سے بھی کچھ سنتے ہیں. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ ابو سے عیدی کتنی لیتے ہوتے ہیں؟ مہنگائی کا دور ہے بڑھ جانا چاہیے. پھر 500 ہوئی. 500 ہوئی پھر اس کے پھر بعد 1000. اور اب اس سال دیکھتے ہیں کتنی ہوگی جب بڑھ رہی ہے. ادھر 5000 لگ رہے ہیں مجھے. اے روزے داروں ہو تم کو مبارک, لو مغفرت کی نویدائی. دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ, دیکھو تو عید سعید آئی. رحمت ہے رب کی. اچھا مفتی صاحب ماشاء اللہ دسترخوان لگا ہوا ہے, کوئی یادگار آپ کا کوئی افطار کا وقت ہو کہ بھائی اس طرح افطار ہم نے کیا؟ دیکھیے زندگی میں ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین مدینہ منورہ میں افطار نصیب ہوا, بلکہ 2 مرتبہ رمضان مبارک میں. ماشاء اللہ اس سے بڑھ کر یادگار کیا ہوگا. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے جلوے. اور خاص طور پر جو نورانیت جو روحانیت وہاں افطار سے پہلے ہوتی ہے, اور بندہ بیٹھا ہو چھتریوں کے نیچے اندر, اور سامنے گنبد خضرا بھی ہے, اور پھر پشت اتھر کے نیچے بیٹھا ہو, بات ہی کیا ہے, ایک روحانی سما ہوتا ہے. یہاں پر اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اس مقام کی بات. بالکل رمضان آتے ہی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اچھا مجھ سے اب یہ میں دیکھوں بھی جیسے آپ آئے تھے تو ملاقات ہوئی, آپ امام شریف باندھتے تو کبھی کبھی کان بھی ایک اندر کی طرف ہوتا ہے آپ کے امام شریف. ارے بعض لوگ تو نہیں اٹھا کے یوں کان آپ کا اندر ہے, کان آپ کا اندر ہے. ٹھیک ہے, میں نے 2 ایسے اساتذہ سے پڑھا ہے جی جو اس انداز کا امام مانتے تھے کہ کان دونوں چھپے ہوئے ہوتے تھے. یہ کیا ہے یہ؟ پہلے استاد جن کو میں نے دیکھا مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ایک الگ انداز کا ان کا امام ماننے کا اسٹائل, ایک الگ انداز کی شخصیت. اچھا پھر وہ یو پی کے تھے, 3 ماہ کے لیے آئے تھے یہاں پڑھانے کے لیے. اچھا اب مبارک پور اشرفیہ کے ایک بڑے اساتذہ میں سے تھے, یعنی میں بات کر رہا ہوں سن 2000 کی. اس وقت ان کا 18 سالہ تجربہ تھا فنون کی پڑھانے کا, بڑی کتابیں پڑھانے کا. ذرا یو پی والوں کا ایک بولنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے نا. اچھا اچھا اچھا. تو ایک خاص ہندوستانی لہجہ, ٹھیک ہے, تو وہ ایک الگ, اور ماشاءاللہ امامہ باندھنے کا انداز الگ ان کا. اور بھی ہند کے جو علماء میں نے دیکھے ہیں, بڑے بڑے اکابر علماء, جو کہ وہ بڑا امام مانتے ہیں. صحیح. تو بڑا امام ماننے میں پٹیاں جو چل رہی ہوتی ہیں نا, تو وہ نیچے ہو جاتا ہے. اچھا. پھر دورہ حدیث کیا میں نے قبلہ حضرت مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے, تو بخاری شریف ان سے پڑھی. تو وہ بھی جو ہے وہ اسی انداز کا امام مانتے تھے, کان بالکل چھپے ہوتے تھے. تو آپ وہ صدا کو اپنا تو وہ انداز میں نے بہت زیادہ باندھا ہے, 8-10 سال اس سے زیادہ باندھا ہوگا. یہ تو دوسرا اسٹائل ہے, تو بعض اوقات آ جاتے ہیں. اچھا امام شریف آپ خود باندھتے ہیں؟ بعض دفعہ بنوایا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا ایسے باندھیں. نہیں, آج تک نہیں بنوایا میں نے. خود باندھتے ہیں اپنا امام ہمیشہ شریف؟ خود باندھا. ماشاء. اچھا بیچ میں آپ وہ بھی لے کر آئے تھے, وہ جو ٹوپی والے انداز میں ہوتے ہیں وہاں میں؟ اصل میں وہ دیکھنے کو ٹوپی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے وہی امام باندھا ہوا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کپڑا؟ ہاں کپڑے کو ہاتھ لگائیں ذرا. یہ اسی ٹوپی پہ لپٹا ہوا کپڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے کھول دیا. وہ ان بچوں کا تھا, وہ کھل گیا. تو یہ باقاعدہ 3.5 میٹر کپڑا لپٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صرف یہ کہ شملہ نہیں ہوتا, امامہ ہی ہوتا ہے. یہ بھی امام شریف میں امامہ ہی ہے, یہ شملہ نہیں ہوتا. تو یہ اسی کا کپڑا ہے اتفاق سے. تو اس کو ایک کاراگری, خوش ہو گئی آپ نے بولا یہ وہی امام ہے, یہ یوں بیٹھ گئے, ہاں یہ وہی ہے. کاراگری ہوتی ہے باندھنے کی, تو وہ کاراگری کمال کی ہے. اچھا اس معاملے کے اندر خاص بات ہے. جی ایک خاص بات تو یہ ہے, بعض اوقات نا آپ نکل رہے ہیں اور امامہ بھی باندھنا ہے, جلدی میں سے بنتا میں نہیں ہے, پہنونا چلے گئے ابھی. تو یہ فائدہ مجھے محسوس. ترکی سے لائے, استنبول کا ایک علاقہ ہے اسماعیلیہ. اس وقت کے 12ویں صدی کے یا 13ویں صدی کے شیخ الاسلام تھے, ان کا نام اسماعیل تھا. تو ان کا مزار پاک وہیں ہے, وہ پورا علاقہ وہیں سے منسوب ہے. آپ ترکی ایک ماڈرن ملک ہے اور استنبول ایک ماڈرن ملک ہے. اس علاقے میں آپ جائیں گے, آپ ایسا لگیں گے میں تو کسی اور علاقے میں آ گیا. اچھا. مطلب سارے لوگ امام جبے والے, عورتیں برقعوں والی, اور ایک الگ ماحول. ہمارے فضائل مدینہ میں تو دکانیں شاید کم ہوں, کیونکہ ایریا بھی کم ہے, تو کم از کم 150-200 دکانیں ٹوپی امامے کی ہے. اچھا. 150-200 دکانیں.
تو ترکی ہیں، پھر شامی علماء ہیں، اس طرح کا امام مانتے ہیں. مصری بھی ٹوپی پہ رکھ کے باندھتے ہیں لیکن ان کا کپڑا کم ہوتا ہے تھوڑا، اور وہ رومالی لپیٹتے ہیں اس ٹوپی پہ. لال ٹوپی نکالی ہوتی ہے جو ازہری ٹوپی کہلاتی ہے. میں ایک مرتبہ دبئی کے دارالفتہ میں گیا. دبئی میں جو دارالفتہ ہوتا ہے وہاں مفتی اکرام بیٹھ کے جو سوالات کے جواب دیتے ہیں، عربی، اردو، بنگالی، انگلش وغیرہ مختلف زبانیں ہوتی ہیں. تو وہاں بورڈ لگا ہوا تھا ڈریس کوڈ کہ بھئی جو مفتی اکرام کیا پہن سکتے ہیں. ہاں بھئی یہ شامی جبہ، اور یہ مصری، یہ فلاں، یہ فلاں. یہ کن کن ممالک میں ماشاءاللہ آپ پہنچ چکے ہیں؟ زیادہ تر عرب ممالک میں میرا جانا. عرب ممالک میں جانا ہوا. ایک اتفاق ہے، اچھا اتفاق ہے کہ ابھی تک کسی غیر مسلم ملک میں جانا نہیں ہوا. تو عرب ممالک جہاں عام طور پر جایا جا سکتا ہے تقریباً نہیں گیا ہوں. عمان، بحرین، امارات، قطر، اس کے علاوہ بغداد شریف، تو کئی ممالک میں جانا ہو. بغداد شریف کے بعد یعنی عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں، مدینہ شریف حرمین طیبین کی تو بات نہیں کر رہے، سبحان اللہ. وہ تو فائق ہی فائق ہے. بغداد شریف کے بعد اگر کہیں میرا یادگار سفر ہوا ہے نا تو وہ یمن کا سفر ہے. اچھا یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ کے اتنے شہروں میں، اتنے ملکوں میں جانا ہوا، لینگویجز وغیرہ کے بارے میں بتائیں. کون کون سی زبان آپ جان لیتے ہیں، بول لیتے ہیں بھائی بات ہو تو؟ دیکھیے جب میں پڑھتا تھا تو جامعۃ المدینہ میں عربی کے حوالے سے بڑا ایک اچھا ماحول میں نے دیکھا. اور سالانہ اجتماع میں میں نے عربی میں بیان کیا ہے. اچھا. اس زمانے میں ہوتا تھا. پھر نواب شاہ کا جو اجتماع تھا جہاں پہ حضور سائنس رسالہ آیا، میں طالب علم تھا تو اس میں نے عربی میں بیان کیا. بڑے فون بتا رہا ہوں. پھر گلستان جوہر میں جب جامعہ تھا ہم ہر سال یوم اعلی حضرت کا پروگرام مناتے تھے. اچھا. تو آرگنائز اس کو میں ہی کرتا تھا، بلکہ مجلس اور بڑے ذمہ دار اس کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی. صحیح. ٹھیک ہے. ایک ہی جامعہ تھا تو ایک فرسٹ ٹائم 3 طلباء پر مشتمل ایک مجلس بنی. اچھا. ایک جو ہے نا وہ انتظامی امور کو دیکھتے تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے مولانا اعجاز صاحب، بڑے درویش آدمی ہیں. تو وہ گودھرا سے بیچارے 3 ٹائم، بعضوں کا 2 ٹائم، ورنہ ایک ٹائم تو مسٹ موٹر سائیکل پہ یہاں ایک ڈول دودھ کی طرح وہ کھانے سالن کا یا روٹی کا گودھرا کالونی سے بیچارے لے کر آتے تھے. گاڑی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. طلباء نے جو نا کسی ایک نے ذمہ داری انجام دینی ہے. اتنی قربانی والے تھے. ہمارے ایک اور تھے، ان کو رابطہ کا ذمہ دار بنایا، میں تعلیم کا ذمہ دار بنا. صحیح. حلقے لگوانے، تعلیمی امور کو دیکھنا، کوئی استاد نہیں آیا تو اس کی جگہ کسی طالب علم کو بھیجنا، خود جا کے پڑھانا. تو بزم کا بھی میں ہی ذمہ دار ہوتا تھا. تقسیم کر لیتے تھے ہم لوگ. اور ایک سے زیادہ مرتبہ اس میں مشتاق بھائی تشریف لائے، خود امیر اہل سنت تشریف لائے. ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے، شاید 2 دفعہ ہیں. تو وہاں بھی ایک عربی بیان ہوا کرتا تھا. تو عربی زبان تو الحمدللہ میں بول لیتا ہوں. جو جس کو عربی آتی ہو پورے ملک میں جہاں مرضی چلا جائے. علماء کی کمیونٹی موجود ہے. زبردست. تو جیسے ہم ایک شہر میں پہنچے ترکی میں، تو ہمارے پاس ایک لسٹ تھی ان مزارات پہ جانا ہے. تو وہاں ایک جیلانی سادات ماشاءاللہ بہت بابرکت سادات تھے، بہت بابرکت. بہت قدیم جامعہ اور تعلیم کا سلسلہ، اور جو تبرکات دنیا بھر میں سب سے زیادہ تبرکات ٹاپ کاپی جو میوزیم ہے استنبول میں وہاں پر موجود ہے. سبحان اللہ. ٹاپ کاپی کے بعد ان کے پاس ہے. اچھا. ایک ایک سند کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ. مدنی چینل کے ناظرین، استاد صاحب کے گھر میں، مفتی صاحب کے گھر میں ہم حاضر ہیں. پروگرام بھی ہم نے ریکارڈ کیا، عید کا پروگرام، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب مہمان نوازی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ استاد صاحب کا اقبال بلند فرمائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے. باپو یہ بھی ایک دلجوئی کرنے کا انداز ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ویسے مفتی صاحب کے ساتھ تو یوں ہے، مفتی صاحب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بڑی ایک آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج مفتی صاحب کو اس انداز سے مدنی چینل کے ناظرین نے شاید پہلی مرتبہ دیکھا ہو. ماشاءاللہ پروگرام ہوا، مفتی صاحب کے گھر آئے، اور مفتی صاحب آپ عید کی ٹرانسمیشن میں تشریف لا رہے ہیں. یہ دعوت بھی لے کر آپ کے پاس آئے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ عید کی ٹرانسمیشن میں آپ یہ پیکیج بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی گفتگو عید کی ٹرانسمیشن میں آپ سن سکیں گے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اچھی ایک آپ نے ضیافت کی. رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی. رحمت ہے رب کی مزید آئی،
دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں فضل بندوں پر کرتا